نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اب تک ہم نے مفتی کے شرائط میں سے جو کچھ پڑھا ہے اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ بات تھی کہ وہ ماہر استاذ کی صحبت اور عملی تربیت یافتہ ہو، کہ مفتی نے ماہر مفتی کی صحبت اختیار کی ہو اور اس سے رسم المفتی کا فن پڑھا بھی ہو اور تمرین افتاء بھی اس کے ساتھ کیا ہو اور اس نے اجازت بھی دی ہو اور عملی تربیت حاصل کی ہو۔ ایک تو یہ شرط تھی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ مقام عبدیت کے طور پر اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور دعا کا اہتمام کرنے والا ہو، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ ذی فہم ہو، بیدار مغز ہو اور ہوشیار ہو، تاکہ مستفتی کی بات کو بھی سمجھے اور اس کے مقصد کو بھی سمجھے۔ اسی طرح حلیم ہو، بردبار ہو اور وقار اور متانت، سنجیدگی وغیرہ اختیار کرتا ہو، اور خوش خلق ہو، صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، ہر ایک بات پر وہ جذبات میں آنے والا نہ ہو۔ اسی طرح لباس اور وضاقت بھی جو ان کی ہے وہ صلحاء کی طرح اختیار کیا ہوا ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں خود اعتمادی بھی ہو کہ جو مسئلہ بیان کرے وہ فل کانفیڈنس کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ وہ بیان کرے، مدلل انداز میں بیان کرے، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو فتویٰ سے رجوع کرنے والا بھی ہو، لیکن دلائل کی بنیاد پر اگر اسے معلوم ہو سکے کہ اس نے جو فتویٰ دیا ہے وہ درست نہیں ہے یا راجح قول پر نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، اپنے اس فتوے سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے ایک یہ بھی بات ضروری ہے کہ اسے مزاج شناس ہو، مفتی جو ہے وہ کیا ہے، وہ مزاج شناس ہو اور مردم شناس ہو، کہ مفتی میں مزاج شناسی بھی ہو اور مردم شناسی بھی ہو، کہ مفتی کے اندر لوگوں کی معرفت اور پہچان بھی ہونی چاہیے، ان کے طریقہ واردات، مکر و فریب، انداز خطاب، بول چال، عرف اور ان کے کلام کی باریکیوں سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ جس شعبہ سے متعلق لوگ مفتی کے پاس آ رہے ہیں تو اس شعبہ سے متعلق جس طرح شرعی مسائل کا انہیں علم ہونا چاہیے، اسی طرح اس شعبہ میں جو 2 نمبریاں ہوتی ہے اس سے بھی یہ آگاہ ہو کہ کس کس اعتبار سے یہ لوگ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور یہ کس انداز سے مخاطب کرتے ہیں، بول چال ان کی یہ ہے، اصطلاحات ان کی کیا ہے، ان کا عرف کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جب تک مخاطب کے انداز خطاب، مزاج اور عرف سے واقفیت نہ ہو اس وقت تک اس کی بات کا جواب کما حقہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزاج شناس اور مردم شناس ہو، تاکہ مستفتی کے سوال کا جواب مکمل شرح صدر کے ساتھ اور علی وجہ البصیرہ دے سکے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آج کل علماء کو اپنی جنگ کی آڑ بناتے ہیں اور خود الگ رہتے ہیں۔ میں ان کی رگوں سے خوب واقف ہوں، جوابوں میں اس کی رعایت رکھتا ہوں، اس لیے یہاں کے جوابوں سے لوگ خوش نہیں ہوتے۔ عام طور سے ایک تو فتویٰ سے متعلق بات ہوتی ہے، لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرح بطور حکم کے بھی لوگ علماء سے فیصلے کرتے ہیں اور ان کو ثالث بناتے ہیں، اسی طرح بطور قضاء کے بھی جرگے کے طور پر بھی لوگ علماء کو بلاتے ہیں۔ تو اس وقت بعض اوقات دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یا خود پیچھے ہٹ کر عالم اور مفتی کو آگے کر لیتے ہیں، اور بعد میں پھر کہتے ہیں ہم تو ماننے کے لیے تیار تھے لیکن مفتی صاحب نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا۔ تو یہ حقیقت ہوتی ہے، اس کو پہچاننا چاہیے۔ عرف یہ اب
یہ ہے کہ جو عرف اور عادت ہے اس سے واقفیت کا مطلب کیا ہے، عرف کسے کہتے ہیں، عادت کسے کہتے ہیں، اور اس سے واقفیت کیوں ضروری ہے۔ ایک عالم دین کے لیے جس طرح قرآن و سنت کے احکام سے واقف ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے زمانہ کا عرف اور عادت اور اس کی راہ و رسم، لوگوں کے طرز زندگی، ان کی معاشرت، معاشی معاملات، مزاج و مذاق سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کے حالات میں یہ بھی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ فقہ کی تدوین کے دوران وہ باقاعدہ بازاروں میں جاتے تھے، تاجروں کے معاملات اور طریقہ کار کو دیکھتے تھے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے شرح عقود میں، کان محمد یذهب الی الصباغین ویسأل عن معاملتهم وما یدیرونها فما بینهم، کہ وہ رنگ سازوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے، ان کے معاملے کے بارے میں اور ان کے آس پاس جو کچھ ہوتا تھا اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ اسی طرح صناعین جو تھے یہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، صرافوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان کا یہ جو دیکھنا تھا یہ محض صرف اس لیے تھا کہ ان کا طریقہ کار اور مروج عرف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، تاکہ ان کے بارے میں شرعی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے کہ ان چیزوں کے سے واقفیت جو ہے وہ ایک عالم، بالخصوص ایک فقیہ اور مفتی کے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں بھی یہ نمایاں طور پر مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے مروج معاملات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عما فی الناس، اور جو ترمذی اور خصوصاً مسلم شریف میں تعبیر نخل کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو تلقیح یعنی نر کھجور کے خوشے کو مادہ میں لگانے سے منع فرمایا، لیکن پھر جب پل آنے لگے اور یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے دوبارہ اجازت دیتے ہوئے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم۔ فقہاء کرام نے تو اہل زمانہ اور عرف مروج نہ جاننے والے کو جاہل قرار دیا ہے۔ من لم يعرف بأہل زمانہ فهو جاہل، من جہل بأہل زمانہ فهو جاہل۔ اور علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے عرف و عادت کی اصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن کو قرار دیتے ہوئے فقہاء کرام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عادت و عرف کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ العادت محکمۃ، جو الاشباح والنظائر میں یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ العادت محکمۃ، اس کی اصل کیا ہے؟ وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ علیہ السلام ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ جس طرح جو قواعد فقہ کا انشاءاللہ آگے کورس ہوگا اس میں یہ تفصیل پھر آئے گی کہ عرف اور عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور فقہ کے کثیر بہت زیادہ مسائل میں اس کی رعایت رکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اصل کا درجہ دیا گیا ہے، اور حقیقت کو بعض اوقات دلالت استعمال کی وجہ سے اور عادت کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بازار میں تشریف لے گئے تو بارش ہو رہی تھی، اور پھر جب کہاں کوئی آدمی تھا جو اس وقت جو فروخت کرتا، شاعر وہ فروخت کر رہا تھا، تو باہر بارش ہو رہی تھی، اور جب بازار میں انہوں نے دیکھا تو اوپر وہ جو تھی وہ اس کا ڈھیر سامنے پڑا تھا، اور اوپر جو تھے وہ خشک جو تھے، تو حضور نے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر باہر نکالا تو اندر جو تھے وہ گیلے تھے، تو اس آدمی نے ایسا کیا ہوا تھا جو گیلے جو تھے وہ اندر کر دیے تھے اور جو خشک تھے وہ اوپر کر دیے تھے، تو حضور نے اس سے منع فرمایا، اور اسی وقت کے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ خود حضور جایا کرتے تھے اور اس لوگوں کے اس معاملے کو دیکھتے تھے، تب اس کے بعد حکم لگایا کرتے تھے، تو اسی لیے مفتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جایا کرے اور مختلف معاملات کو دیکھ لیا کرے۔ اسی وجہ سے علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قضاء کے معاملے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو مفتہ بھی قرار دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس معاملہ میں لوگوں کے حالات سے خوب واقف تھے اور ان کے حالات کی معرفت رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ شرح عقود میں فرماتے ہیں وقد قالوا
يفتي بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لكونه جرب الوقاية وعرف أحوال الناس. تو اور اسی طرح علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے بھی عرف پر بہت زیادہ بحث فرمائی، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ جو مفتی عرف نہیں جاتا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جو خود مفتی عرف کو نہیں جانتا تو وہ گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، بلکہ اللہ اور رسول پر وہ جھوٹ بولے گا اور ان کے دین کو بھی متغیر کرے گا، دین میں ان کو دھوکہ دے گا۔ کوئی چیز حرام نہیں ہوگی وہ اسے حرام بتائے گا، کوئی چیز حلال ہوگی اسے حرام بتائے گا، کوئی چیز حرام ہوگی وہ اسے حلال بتائے گا۔ تو اسی وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ عرف کو پہچانا جائے۔ اسی طرح علامہ عامم الاحسان مجددی رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مفتی کے لیے عرف کی اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عرف کو جان لے، بلکہ مفتی کو صاحب رائے اور معرفت ہونا چاہیے تاکہ وہ عرف صحیح اور غیر صحیح میں تمیز بھی کر سکے کہ کون سا عرف صحیح ہے اور کون سا عرف غیر صحیح ہے، اور اس کو یہ بھی علم ہو کہ کون سے احکام مبنی علی العرف ہیں، کن احکام کا بنا عرف پر ہے کہ جن میں عرف کا اعتبار ہوگا، اور کون سے احکام مبنی علی العرف نہیں ہے کہ اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں ينبغي لكل مفتٍ أن ينظر إلى عادة أهل بلده فيما لا يخالف الشريعة فإن للعرف اعتبارا في الشرع وللمفتي اتباع العرف الحادث في الألفاظ العرفية وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمانه وتغير عرف إلى عرف آخر بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح ومعرفة وإن لم يكن مجتهدا حتى يميز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره۔ فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اہل بلدہ اور ان کے شہر کے عرف کو جان لے، خصوصاً ان معاملات میں کہ کہیں یہ عرف شریعت کے مخالف تو نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں عرف کا اعتبار بھی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو شعر نقل کیا ہے والعرف فی الشرع لہ اعتبار والعرف فی الشرع لہ اعتبار لذا علیہ الحکم قد یدار لذا علیہ الحکم قد یدار۔ تو کہتے ہیں کہ مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو نیا عرف ہو، خصوصاً الفاظ میں جو معروف الفاظ ہوتے ہیں اس سے متعلق تو اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض اوقات مسئلے کی بنا عرف پر ہوا کرتی ہے اور متقدمین نے عرف کی بنا پر فتویٰ دیا ہوا ہوتا ہے اور اجتہاد کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر بعد کے زمانے میں عرف بدلنے سے وہ مسئلہ بھی بدل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے، اور یہاں جس طرح شعر میں کہا کہ شروخود میں اس پر بھی طویل بحث فرمائی ہے اور اس کی بہت ساری عبارتیں بھی نقل کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس للمفتی ولا للقاضی ان يحكم على ظاہر المذہب ويترك العرف۔ مفتی اور قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہر مذہب پر تو فتویٰ دے، اس پر حکم لگائے، لیکن عرف کو چھوڑ دے۔ مفتی کے لیے اور قاضی کے لیے دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے احوال سے اور ان کے عرف سے واقفیت ہو، اور یہ بھی کہا ومن جہل بأہل زمانہ فهو جاہل، اس لیے کہ اگر جو آدمی اپنے زمانے کے عرف کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات عرف کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا حکم بدل جاتا ہے، حالات کی وجہ سے، عرف خاص اور عرف عام جس طرح کی تفصیل آ رہی ہے۔ اسی طرح آخر علامہ شامی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عرف کو لیا جائے گا، لیکن عرف کی وجہ سے جو مسئلے کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ خروج عن المذہب نہیں ہے، بلکہ اگر صاحب مذہب بھی اس زمانے میں ہوتا یا اس کے زمانے میں یہ تبدیلی آ جاتی تو وہ بھی یہی حکم دیتا اور اس حکم کی مخالفت نہ کرتا۔
اس لیے وہ فرماتے ہیں ثم اعلم ان كثيرا من الاحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الازمان كما قدمناه من افتاء المتاخرين بجواز الاستئجار على تعلیم القرآن. یہ جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے تعلیم القرآن پر اجرت وعدم الاکتفاء على ظاہر العدالة مع ان ذلك مخالف لما نص عليه ابو حنیفہ فهذه كلها قد تغيرت احكامها لتغير الزمان اما للعرف واما لقرائن الاحوال كل ذلك غير خارج عن المذهب لان صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بها ولو حدث هذا التغير في زمانه لم ينص على خلافها. جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ جو متقدمین کا مذہب ہے کہ اجرت علی الطاعات وہ جائز نہیں ہے، اذان پر، نماز کی امامت پر اور تعلیم قرآن پر جو اجرت ہے وہ جائز نہیں ہے، تو متقدمین کے ہاں یہ ہے، لیکن متاخرین نے اس پر فتویٰ دیا ہے. اب اس میں کھینچ تان کر بہت ساری تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ یہ وقت کے پیسے ہیں اور وقت کی قیمت لے رہے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو کیا متقدمین کے زمانے میں اس پر وقت نہیں لگتا تھا، اس کے لیے وقت خاص نہیں کیا جاتا تھا؟ تو یہ ایسا نہیں، بلکہ اس میں یہی ہے کہ جو عرف اور زمانہ بدلنے کی وجہ سے اس میں جو فتویٰ ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول پر ہے اور ان کے مسلک پر ہے. اسی وجہ سے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ عرف کی تبدیلی کی وجہ سے احکام میں تبدیلی کی علت وہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام نے بعض احکام میں تغیر عرف کی وجہ سے بدلنے کا حکم دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام حقائق سے متعلق ہوتے ہیں اور عرف کے بدلنے سے وہ حقیقت نہیں بدلتی جس سے حکم کا تعلق تھا، صرف عرف سے اس حقیقت کی صورت بدل جاتی ہے. تو صورت مدار حکم نہیں، صورت جو ہے وہ مدار حکم نہیں ہے. مثلا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ کے متعلق فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس نہیں کی حقیقت ایذا ہے، تکلیف ہے، اس نہیں کی حقیقت ایذا اور تکلیف ہے، پس جہاں تأفیف موجب ایذا ہو وہاں پر حرام ہے، اور کسی وقت عرف بدل جائے اور تأفیف موجب ایذا نہ ہو تو حرام نہیں، تو جس حکم کا مدار ایذا پر تھا وہ ایذا ہی پر مرتب ہوگا اور بدون ایذا کے حکم ثابت نہ ہوگا. بس ایک لفظ کسی قوم کے عرف میں موجب ایذا ہے وہاں تلفظ حرام ہوگا، اور دوسری قوم کے نزدیک موجب ایذا نہیں، وہاں تلفظ حرام نہیں ہوگا. بالخصوص وہ ابواب جن کا تعلق الفاظ سے ہے، مثلا طلاق، اس میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں کہ عرف کے اعتبار سے ان الفاظ کا حکم بدل جاتا ہے. وقف ہے تو وقف کا بھی کیا ہے، عرف کی بنا پر اس کے احکامات بدل جاتے ہیں. ایمان و نذور ہے، قسم ہے، تو عرف کی بنیاد پر اس کے تو بنیاد ہی عرف پر ہوتا ہے. اسی طرح نظر بھی ہے، اقرار ہے، وصیت وغیرہ ہے، تو ان میں فتویٰ عرف پر ہی دیا جائے گا اگرچہ وہ معنی لغوی اور شرعی کے مخالف ہو. عرف معنی لغوی اور شرعی کے مخالف ہو تب بھی اس پر فتویٰ دیا جائے گا، اس لیے کہ بولنے والا اپنے عرف و عادت کے مطابق بولتا ہے اور وہ ہی اس کی مراد ہوتی ہے، ان معانی کا اعتبار نہیں کرتا جو فقہاء مراد لیتے ہیں. علامہ شہاب الدین مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرف لغت پر بھی مقدم ہوگا، اس لیے کہ وہ ناسخ ہے اور ناسخ منسوخ سے مقدم ہوتا ہے. انما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم على العرف على اللغة ام لا، والصحيح تقديمه لأنه ناسخ والناسخ مقدم على المنسوخ اجماعا. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يجوز له ان يفتي في الاقرار والايمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده ومن فهم تلك الالفاظ دون ان يعرف عرف اهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا. علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التحقیق ان لفظ الواقف والموصی والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه وفته التي يتكلم بها وفقط لغة العرب ولغة الشارع أو لا.
اسی لیے ایک عالم دین کے لیے اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملات کے شعبے میں ترقی کی رفتار سے بے خبر نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر وہ شرعی مسائل میں صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا، صحیح نتیجے تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو استفتاء آپ کے پاس آئے، جو مستفتی آپ کے پاس آئے، تو اس کے شہر کے عرف سے بھی واقفیت ضروری ہوتا ہے، کہ اس کا علاقہ کیا ہے، اس علاقے میں اور شہر میں کون سا عرف راجح ہے، اور کسی اور شہر کے عرف پر فتویٰ دینا ہو تو وہ کس اعتبار سے ہوگا۔ اسی وجہ سے علامہ شہاب الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستفتی سے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ کس شہر کے ہیں اور اس شہر میں ان الفاظ کے بارے میں کون سا عرف راجح ہے، کون سا عرف راجح ہے۔ اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس شہر کا عرف معلوم کرے اور اس کی حقیقت بھی اسے معلوم ہو۔ اب یہ کہ عرف اور عادت کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلامی کی سب سے بڑی خصوصیت وہ یہ ہے کہ مسائل زندگی کی بابت عدل اور اعتدال ہے۔ نہ شریعت اسلامی کا مزاج یہ ہے کہ وہ وضعی قوانین کی طرح ہر روز اور ہر آن تبدیل ہوتی رہتی ہے یا تبدیلی کو قبول کرتی رہتی ہے، اور ایک بات خواہ کسی قدر بھی نامعقول اور مصالح اور اخلاقی قدروں کے مغایر ہو، لیکن اگر اس نے رواج کا درجہ حاصل کر لیا ہو تو لوگ اس کو برتنے لگے ہوں تو اس کو بہرحال قبول کر لیا جائے گا۔ یہ مصالح انسانی کی رعایت نہیں ہے، بلکہ مفاسد کے سامنے سپر انداز ہونا ہے، اور اسلام اس کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو قانون زندگی کے ساتھ چلنا چاہتا ہو اور اپنی ابدیت اور دوام اور استمرار کا مدعی ہو، اس کے لیے ایک خاص حد میں سماجی روایات اور عرف کو قبول کرنا ناگزیر ہے۔ چنانچہ فقہ اسلامی میں بہت سے احکام کی بنیاد جو ہے وہ عرف پر رکھی گئی ہے۔ قرآن و سنت، آثار صحابہ اور قیاس سے عرف و عادت کے معتبر ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کے معتبر ہونے پر تمام فقہاء کا اتفاق بھی ہے۔ اب یہ جو پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، تو اس پس منظر میں فقہ اسلامی میں عرف کی حیثیت اور اس کے مقام اور اس کے معتبر ہونے کی صورت اور اصول اور شرائط پر جو تفصیلی غور و فکر وغیرہ کی گئی ہیں مختلف علماء کی طرف سے، تو اس کا جو حاصل ہے وہ چند ضروری باتیں ہیں، اس کو یاد بھی رکھیں اور اپنے پاس نوٹ بھی رکھیں کہ عرف کی حقیقت اور اس کے مختلف اقسام کیا ہیں۔ عرف لغوی طور پر جانی پہچانی چیز کو کہتے ہیں، جانی پہچانی چیز کو لغوی طور پر عرف کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع کے اندر عرف سے مراد وہ اقوال و افعال ہیں جو معاشرے میں رائج ہوں اور لوگ ان پر عمل پیرا ہوں، جو معاشرے میں رائج ہوں، جو اقوال و افعال معاشرے میں رائج ہوں اور لوگ ان پر عمل پیرا ہوں۔ عادت کا لغوی معنی کسی امر کے مقرر پیش آنے کے ہیں، کسی امر کے مقرر پیش آنے کے ہیں، اور اصطلاحی طور پر عقلی رشتہ کے بغیر کسی امر کا اس طرح بار بار پیش آنا کہ طبعی امور کی طرح اس کی انجام دہی آسان ہو گئی ہو، یہ عادت کہلاتی ہے۔ یعنی عقلی رشتہ کے بغیر، یہ لفظ یاد رکھیں کہ عقلی رشتہ کے بغیر کسی امر کا اس طور پر بار بار پیش آنا کہ طبی امور کی طرح اس کی انجام دہی آسان ہو گئی ہو، یہ عادت کہلاتی ہے۔ اور اگلی جو بات ہے، عرف و عادت کے درمیان کوئی حقیقی فرق نہیں ہے، مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، البتہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں جدا جدا ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، عرف اور اجماع کے درمیان فرق یہ ہے کہ عرف عام لوگوں کے قول و عمل سے وجود میں آتا ہے، جبکہ اجماع مجتہدین کے اتفاق کا نام ہے۔ اجماع مجتہدین کے اتفاق کا نام ہے، اور عرف جو ہے وہ عام لوگوں کے قول و عمل سے وجود میں آتا ہے۔ اور موضوع کے اعتبار سے عرف کی پھر دو قسمیں، عرف قولی اور عرف فعلی۔ بعض الفاظ یا تراکیب لوگوں کے درمیان کسی خاص معنی میں مروج ہو جائے، اور جب وہ بولا جائے تو کسی قرینہ اور عقلی دلیل کے بغیر وہ معنی سمجھا جائے، عرف قولی کہلاتا ہے۔ اور کسی عمل کے بارے میں لوگوں کے عادت اور رواج کو عرف عملی کہا جاتا ہے، کہ کسی عمل کے بارے میں لوگوں کی عادت بن جائے، ان کا رواج بن جائے، تو وہ
وہ عرف عملی کہلاتا ہے۔ عرف لفظی اور عرف عملی دونوں احکام شرعیہ میں معتبر ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ عرف لفظی کا اعتبار کیا جائے گا، بلکہ عرف لفظی اور عرف عملی دونوں کا اعتبار کیا جائے۔ دنیا کی جو بیشتر مسلم آبادیاں ہیں ان میں جو امر معروف اور مروج ہو جائے وہ عرف عام ہے، اور جو کسی شہر یا صوبے یا خاص آبادی یا ایک مخصوص طبقہ تک محدود ہو وہ عرف خاص ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں یہ فرق معلوم ہو کہ عرف عام کسے کہتے ہیں اور عرف خاص کسے کہتے ہیں۔ یعنی دنیا کی جو بیشتر آبادیاں ہیں، مسلم آبادیاں خصوصاً ہیں، تو اس میں جو امر معروف اور مروج ہو جائے وہ عرف عام ہے، اور جو کسی خاص شہر یا صوبے یا خاص آبادی یا ایک مخصوص طبقہ تک محدود ہو وہ عرف خاص ہے۔ اور ہر وہ رواج و عرف جو شریعت کی کسی نص یا مقصد و مصلحت معتبرہ سے ٹکراتا ہو وہ فاسد قرار دیا جائے گا۔ یعنی ہر وہ رواج اور عرف جو شریعت کی کسی نص یا مقصد اور مصلحت معتبرہ سے ٹکراتا ہو وہ فاسد قرار دیا جائے گا۔ جیسے مروجہ جہیز کا ہے، یہ رواج ہو گیا ہے، عرف ہو گیا ہے۔ نقد رقم کا مطالبہ کرنا ہے، لڑکیوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا ہے، اور گروی زمینوں وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ایڈوانس وغیرہ کی یہ ساری صورتیں ہیں۔ تو یہ شریعت کے نصوص اور مقاصد سے کیا ہے، متصادم ہے، اسی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب عرف کے معتبر ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ کون سا عرف معتبر ہوگا، کب معتبر ہوگا، کیسے معتبر ہوگا؟ تو وہ 4 شرائط ہیں تقریباً۔ نمبر 1، عرف کلی یا اکثری ہو، یعنی معاشرے میں 100% اس کا رواج ہو۔ عرف کلی ہو یا اکثری ہو، معاشرے میں 100% اس کا رواج ہو۔ اسی طرح کسی تصرف یا معاملہ کے پیش آنے سے پہلے وہ عرف موجود رہا ہو اور پیش آنے کے وقت تک موجود ہو۔ یعنی یہ عرف جو ہے کسی تصرف اور معاملہ کے پیش آنے سے پہلے وہ عرف موجود رہا ہو اور پیش آنے کے وقت تک موجود ہو۔ نمبر 3، معاملہ کرنے والوں کی طرف سے عرف کے خلاف کوئی صراحت موجود نہ ہو۔ جو معاملہ کرنے والے ہوں ان کی طرف سے عرف کے خلاف کوئی صراحت موجود نہ ہو۔ نمبر 4، عرف کو اختیار کرنے کی صورت میں شریعت کی کوئی صریح قطعی نص یا شریعت کا کوئی قطعی اصول متاثر نہ ہوتا ہو۔ تو یہ 4 شرائط ہیں عرف کے معتبر ہونے کے لیے، کہ عرف کلی یا اکثری ہو، تصرف یا معاملہ کے پیش آنے سے پہلے وہ عرف موجود ہو اور اس معاملہ کے پیش آنے تک موجود رہا ہو، اور یہ ہے کہ معاملہ کرنے والوں کی طرف سے عرف کے خلاف کوئی صراحت موجود نہ ہو، اور عرف کو اختیار کرنے کی صورت میں شریعت کی کوئی صریح قطعی نص یا شریعت کا کوئی قطعی امر اور اصول متاثر نہ ہوتے ہوں۔ عرف اور شرعی دلائل میں تعارض آ جائے، ایک طرف عرف ہے دوسری طرف شرعی دلائل ہیں، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ عرف عام اگر کسی نص عام سے اس طور پر متعارض ہو کہ عرف عام پر عمل کرنے سے نص کا ترک لازم نہ آئے بلکہ نص کی تخصیص لازم آئے، تو اس صورت میں عرف عام کی بنا پر نص عام کی تخصیص درست ہے۔ یعنی عرف عام ہے اور نص بھی عام ہے، اور تعارض اس طور پر ہے کہ عرف عام پر اگر عمل کیا جائے تو نص کا ترک لازم نہ آتا ہو بلکہ نص کی تخصیص لازم آتی ہو، تو اس صورت میں عرف عام کی بنا پر نص عام کی تخصیص جائز ہے اور درست ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عرف عام نص سے متصادم ہو، یہاں تک کہ عرف عام کا اعتبار کرنے سے، یعنی اگر عرف عام نص سے متصادم ہو یہاں تک کہ عرف عام کا اعتبار کرنے سے نص کا ترک لازم آئے، تو عرف عام شرعاً ناقابل قبول اور غیر معتبر ہوگا۔ عرف عام نص سے متصادم ہو یہاں تک کہ عرف عام کا اعتبار کرنے سے نص کا مکمل طور پر ترک لازم آتا ہو تو عرف عام شرعاً ناقابل قبول اور غیر معتبر ہوگا۔ اور نمبر 3، جن نصوص کا عرف پر مبنی ہونا ثابت اور متحقق ہو ان میں عرف کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن کسی نص کے بارے میں یہ طے کرنا کہ اس کی بنیاد عرف پر ہے
یہ بہت بڑا نازک اور انتہائی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ فیصلہ علوم اسلامیہ میں غیر معمولی مہارت رکھنے والے دقیق النظر، محتاط اور خدا ترس علماء اور فقہا کا اجتماعی طور پر وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اکیلے سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس انداز کو اختیار کرے اور وہ یہ کہے کہ ہم نے یہ تحقیق کی ہے کہ ان نصوص کا بنا جو ہے وہ عرف پر ہے، بلکہ نصوص کا عرف پر مبنی ہونا یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، بلکہ انتہائی زیادہ نازک اور انتہائی زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اسی وجہ سے اس میں جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ علوم اسلامیہ میں غیر معمولی مہارت رکھنے والے دقیق النظر فقہا، محتاط اور خدا ترس علماء کا ہے، اور ان کا بھی اکیلے نہیں ہے بلکہ وہ فقہا اجتماعی طور پر ہی وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4، اگر عرف عام ایسے مسئلے سے متصادم ہو جس کا ثبوت قیاس سے، تو عرف عام کو ترجیح ہوگی اور قیاس اس کی وجہ سے، یعنی اس عرف کی وجہ سے قیاس کو ترک کیا جائے گا۔ اگر عرف عام ایسے مسئلے سے متصادم ہو جس کا ثبوت قیاس سے ہو تو پھر عرف عام کی وجہ سے اس عرف عام کو ترجیح ہوگی اور قیاس کو ترک کیا جائے گا۔ نمبر 5، اگر عرف خاص کا دائرہ بہت محدود ہو تو اس کی بنیاد پر قیاس کو ترک کرنا درست نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ محدود ہے تو پھر اس کی بنیاد پر قیاس کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، اگر عرف خاص کا دائرہ بہت وسیع ہو تو اس کی بنیاد پر قیاس کو ترک کرنا پھر درست ہے۔ اور نمبر 7، اگر عرف شریعت کے بنیادی مقاصد اور مصالح سے متصادم ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جو عرف کی تبدیلی ہے یہ اس سے حکم میں تبدیلی آئے گی یا نہیں۔ اگر کسی جگہ پر عرف پہلے ایک جیسا تھا اور پھر بعد میں تبدیل ہو گیا تو اب اس میں جو حکم میں تبدیلی ہوگی وہ کس طور سے ہوگی؟ تو اس میں پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر الروایہ کے جو مسائل صریح نصوص یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہوں انہیں عرف کی بنیاد پر ترک نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ظاہر الروایہ کے جو مسائل ایسے ہیں جو صریح نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہوں تو انہیں عرف کی بنیاد پر ترک نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ظاہر الروایہ کے دوسرے مسائل کو عرف کی بنا پر ترک کیا جا سکتا ہے، وہ مسئلہ ظاہر الروایہ کا ہے لیکن اس کا جو ثبوت ہے وہ صریح نصوص یعنی قرآن و سنت سے وہ مستنبت نہیں ہے، اس سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو پھر ترک کیا جائے گا۔ نمبر 2، دوسرا اصول یہ ہے اگر ایک مکتب فقہ میں منقول اقوال عرف کے خلاف ہوں اور دوسرے مکتب فقہ میں ایسی رائے موجود ہو جو عرف و عادت کے مطابق ہو تو ایسی صورت میں عرف کے مطابق حکم کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کا اختیار کرنا یہ عدول عن المذہب نہیں ہے بلکہ عرف کو ہی اختیار کرنا ہے، یعنی اس اعتبار عرف کی شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ مطلب ایک قول ایسا ہے کہ وہ عرف کی بنیاد پر ہے، لیکن جو مکتب فقہ میں جو منقول اقوال ہیں وہ عرف کے خلاف ہیں اور دوسرے مکتب فقہ میں جو ایسی رائے موجود ہے جو عرف اور عادت کے مطابق ہے، تو ایسی صورت میں عرف کے مطابق حکم اختیار کرنا یہ عدول علی المذہب نہیں ہوگا، لیکن یہ عرف کے مطابق جو حکم لگایا جائے گا اس کا اعتبار ان شرائط کے لحاظ کی وجہ سے ہوگا کہ عرف کے لیے جو شرائط ہیں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہو تو پھر اس کو اختیار کرنا عدول علی المذہب نہیں ہے بلکہ عرف کو ہی اختیار کرنا ہے۔ اور جو تیسرا شرط ہے وہ یہ ہے جو احکام فقہی نصوص کے بجائے محض عرف اور عادت پر مبنی ہو ان میں عرف کی تبدیلی کی صورت میں نئے عرف کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔ اس میں عرف کی تبدیلی کی صورت میں نئے عرف کے مطابق حکم لگایا جائے گا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ان احکام کے متعلق ہے، یعنی وہ احکام جو فقہی نصوص کے بجائے صرف عرف اور عادت پر مبنی ہو تو پھر ان میں عرف کی تبدیلی سے اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ نئے عرف کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔
یہاں تک یہ تفصیل ذکر کر دی گئی ہے۔